بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری منگیتر کا فون آیا۔ وہ بے حد رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر میں گھبرا گیا اور فوراً اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ اور جو بات اس نے مجھے بتائی اسے سن کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، کیونکہ میرا نام فاروق احمد ہے، اور یہ جو سچا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں یہ میری زندگی میں پیش آیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہانی کس کی ہے، شاید یہ کہانی عارفہ کی ہے یا اس کے باپ کی ہے، یا پھر میری اور عارفہ کی ہمت اور جد و جہد کی ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ سننے والے لگائیں گے اور آخر میں مجھے بتائیں گے کہ یہ کہانی کس کی تھی۔ میں فاروق احمد کراچی شہر کا رہائشی ہوں، اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں اور متوسط سے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے تعلیم کے سلسلے کو تو خیر بات کہہ دیا تھا، مگر کمپیوٹر کے چند کورسز کرنے کے بعد مجھے ایک کمپنی میں جاب ضرور مل گئی تھی، اور یہ جاب بھی کمپیوٹر کے متعلق ہی تھی، لہٰذا میرا سلیکشن ہو گیا اور یوں میں چند پیسے کمانے لگا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ جب مجھے نوکری کرتے ہوئے بھی 2 سال گزر گئے تو میرے والدین نے میری شادی کرنے کی ٹھانی اور رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ رشتہ دیکھتے ہوئے مختلف طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا، مگر میرے والدین کا ایک اصول تھا، ان کا ماننا تھا کہ رشتہ ہمیشہ اپنی برابری کے لوگوں میں کرنا چاہیے، جو لوگ ہمارے ہم پلہ ہوں، حیثیت میں ہمارے برابر ہوں، تاکہ نہ تو دوسرے کی طرف دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو اور نہ ہی ہم کسی کی طرف دیکھ کر احساس برتری میں مبتلا ہو جائیں۔ اور اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے میرے والدین میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے، اور پھر چند مہینوں کی کوشش کے بعد انہیں عارفہ کا خاندان پسند آ گیا۔ عارفہ بھی کراچی کی ہی رہائشی تھی، بلکہ ہمارے قریب کے علاقے میں ہی رہائش پذیر تھی۔ یہ بات میرے حق میں بہتر تھی، کیونکہ سفر کرنے سے مجھے ہمیشہ الجھن محسوس ہوتی تھی، لہٰذا مجھے اور عارفہ کو ایک دوسرے کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی اور شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ عارفہ کے والدین کا کہنا تھا کہ شادی 1 سال بعد کریں گے، کیونکہ عارفہ 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی بہن تھی۔ اس کی بڑی دونوں بہنیں شادی شدہ تھیں اور اپنے اپنے گھر ہنسی خوشی آباد تھیں، جبکہ عارفہ سے بڑا اس کا ایک بھائی بھی تھا، جو کہ روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب مقیم تھا، مگر ابھی تک اسے وہاں کوئی مناسب نوکری نہیں ملی تھی۔ نوکری کی تلاش میں ہی وہ پردیس کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، بلکہ یہاں اپنے ماں باپ سے پاکستان سے رقم منگوا کر وہ وہاں اپنا خرچہ پانی پورا کر رہا تھا، اور اسی بات کی وجہ سے عارفہ کے والدین پریشان تھے۔ عارفہ کے والدین نے شادی میں 1 سال کا وقت بھی اسی لیے رکھا تھا تاکہ تب تک عارفہ کا بھائی جاوید وہاں کچھ کمانے لگ جائے اور شاید وہاں سے کچھ آمدنی کا سلسلہ شروع ہو جائے، تو عارفہ کے والدین اپنی بیٹی کو رخصت کر سکیں گے۔ ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے ماں باپ نے بھی ہنسی خوشی اس بات کی اجازت دے دی کہ سال بعد ہم اپنی بہو کو رخصت کر کے لے جائیں گے۔ یوں وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ منگنی کے بعد میں اور عارفہ کبھی کبھار آپس میں بات چیت بھی کر لیا کرتے تھے۔ عارفہ نے بھی FA تک تعلیم حاصل کی تھی، اس کے بعد وہ گھر پہ ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ ہماری منگنی کو 6 ماہ گزر چکے تھے کہ اچانک ایک روز ہمیں علم ہوا کہ عارفہ کی امی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، جبکہ وہ اچھی بھلی تھیں، بالکل بھی بیمار نہیں تھیں۔ پتہ چلا کہ رات کے کسی وقت وہ اٹھ کر واش روم گئیں اور وہاں نہ جانے کب گر گئیں۔ جب فجر کی اذان کے وقت عارفہ کے ابو کی آنکھ کھلی، انہوں نے واش روم کا رخ کیا تو وہاں اپنی اہلیہ کو اوندھے منہ گرے ہوئے پایا۔ یہ منظر دیکھ کر عارفہ اور اس کے والد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ فوراً ایمبولینس کو بلوایا گیا۔ عارفہ کی امی کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، مگر ڈاکٹر نے جانچ کرنے کے بعد بتایا کہ وہ کافی دیر پہلے وفات پا چکی ہیں، شاید انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا، جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ یہ صدمہ عارفہ کے لیے بہت گہرا تھا، کیونکہ اس کی والدہ بالکل صحت مند تندرست تھیں اور چلتے پھرتے اچانک ایک روز وہ دنیا سے ہی چلی گئیں۔ اس اچانک صدمے نے عارفہ اور اس کے والد کو جیسے ادھموا کر دیا تھا۔ میں اکثر عارفہ سے فون پر بات کرتا رہتا تھا، اسے تسلی دیتا رہتا تھا، کیونکہ اس وقت انہیں اس چیز کی ضرورت تھی۔ اس غم پر مرہم رکھنے کے لیے انہیں تسلی اور دلاسے کی ضرورت تھی، اور میں اپنی طرف سے بخوبی یہ فرض نبھا رہا تھا۔ خیر، اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ 2-4 ماہ گزر گئے۔ عارفہ اس صدمے سے اب کچھ حد تک سنبھل چکی تھی۔ اس کے والد نے بھی اپنے کام پر دوبارہ جانا شروع کر دیا تھا۔ زندگی کا پہیہ ایک دفعہ پھر سے رما دما ہو گیا تھا۔
اپنی والدہ کی وفات کے بعد گھر کی ذمہ داری اب عارفہ کے کندھوں پر تھی۔ گھر میں افراد ہی کتنے بچے تھے؟ 2 تو افراد بچے تھے، عارفہ اور اس کے والد۔ عارفہ بخوبی یہ ذمہ داری نبھا رہی تھی۔ اس دوران میں ہماری منگنی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ اب بات کے مطابق تو ہماری شادی ہو جانی چاہیے تھی، مگر عارفہ اور اس کا خاندان جس صدمے سے گزرا تھا، اس لیے میرے والدین نے فوری طور پر اس بات کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے والدین نے مجھ سے ایک روز مشورہ کیا اور کہا کہ 2-4 ماہ اور رک جاتے ہیں۔ والدہ کی وفات کی وجہ سے عارفہ اور اس کے والد پریشان تھے، لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ 2-4 ماہ مزید گزار لیتے ہیں، پھر شادی کی بات کریں گے۔ مجھے بھی یہی مناسب لگا اور میں نے بھی اپنے والدین کے اس فیصلے کی تائید کی، اور یوں ہم نے خاموشی اختیار کر لی، شادی کا ذکر نہ کیا۔ زندگی اپنی روٹین کے مطابق بڑے اطمینان اور سکون سے گزر رہی تھی، مگر پھر اچانک اس اطمینان میں ایک ہلچل پیدا ہوئی، ایک ایسا طوفان جس نے میری راتوں کی نیند اڑا کر رکھ دی۔ یہ تو میں کافی دن سے محسوس کر رہا تھا کہ عارفہ کچھ بجھی سی ہے، اور جب بھی میں اسے کال پر بات کرتا تو وہ ٹھیک طرح سے میری بات کا جواب نہیں دیتی تھی، بس ہوں ہاں کے بعد بات چیت ختم کر دیتی اور فون بند کر دیتی۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ والدین میں سے کسی کا یوں اچانک بچھڑ جانا انسان کے لیے گہرے صدمے کا باعث ہے۔ سنبھلنے کے باوجود کبھی کبھار انسان ایسی کیفیت کا شکار ہو سکتا ہے، لہٰذا میں عارفہ کو زیادہ کریدتا بھی نہیں تھا۔ جب سے ہماری منگنی ہوئی تھی تب سے عارفہ زیادہ تر خود مجھ سے رابطہ نہیں کرتی تھی، وہ کچھ شرمیلی اور کم گوسی لڑکی تھی۔ جب بھی اسے فون کرتا تھا میں ہی کرتا تھا۔ میں بھی آج کل کے لڑکوں کی طرح ہر وقت عارفہ کے سر پر سوار رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ 2-4 دن بعد یا کبھی کبھار ہفتے 10 دن بعد میں اسے کال کر لیا کرتا تھا، اور تقریباً 10-15 منٹ ایک دوسرے سے بات چیت کے بعد ہم فون بند کر دیتے۔ یہ گھنٹوں بات چیت کرنا مجھے ویسے بھی بہت ناگوار محسوس ہوتا تھا، لیکن اس دن پہلی بار عارفہ نے خود مجھے فون کیا۔ جیسے ہی میں نے اسکرین پر عارفہ کا نمبر جگمگاتے ہوئے دیکھا تو میں حیران رہ گیا، بلکہ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی ابھر آئی، یہ سوچ کر کہ یہ سورج آج کدھر سے نکلا ہے۔ عارفہ نے خود مجھے کال کی۔ میں نے مسکراتے ہوئے فون اٹھا کر اپنے کان سے لگایا، مگر دوسری طرف عارفہ کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ نہ جانے کیوں اچانک میرا دل بری طرح گھبرایا، جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ دل ہی دل میں نے خدا سے دعا کی کہ پروردگار سب خیر ہو۔ جو پہلا خیال میرے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ عارفہ کے والد کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ میں نے فوراً عارفہ کو تسلی دی اور کہا کہ پلیز رونا بند کرو، تم رو کیوں رہی ہو؟ لیکن وہ مجھے کوئی بھی جواب دیے بغیر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے پھر پیار سے اور نرم الفاظ میں سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو عارفہ، اگر تم یوں ہی روتی رہو گی، مجھے بتاؤ گی نہیں، تو میں کیسے تمہارے مسئلے کو حل کر سکوں گا؟ اپنے آنسو صاف کرو، تھوڑا سا پانی پی کر آؤ اور مجھے بتاؤ کہ آخر ہوا کیا ہے، کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ میرے بہت سمجھانے پر آخر کار عارفہ نے رونا بند کیا، اور اس نے ایک لمبی سانس خارج کی اور کہنے لگی، فاروق تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ میں عارفہ کے منہ سے یہ سوال سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، عارفہ یہ کیسا سوال ہے؟ میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا؟ تم میری منگیتر ہو، ہماری شادی ہونے والی ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں فاروق، سب کچھ خراب ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا خراب ہو گیا ہے، مجھے بتاؤ۔ اب وہ کہنے لگی، فاروق میں ماں بننے والی ہوں۔ موبائل میرے ہاتھ سے کانپ کر رہ گیا۔ میں بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا، عارفہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ کہنے لگی، ہاں فاروق میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں ماں بننے والی ہوں۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا، طرح طرح کے خیال دل و دماغ میں جگہ بنانے لگے۔ میں نے کہا، عارفہ جلدی سے مجھے مکمل بات بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور ہچکیوں کے درمیان اس نے جو نام لیا اسے سن کر میں بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اپنی جگہ پر ہکا بکا کھڑا تھا۔ یہ عارفہ کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا ظلم! عارفہ نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہا، فاروق یہ سب ابا نے کیا۔ الفاظ جیسے دم توڑ چکے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب اگلی بات کیا کروں، عارفہ کو تسلی دوں یا اس سے کچھ پوچھوں۔ میں کیا کہوں مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، اور دوسری طرف عارفہ مسلسل رو رہی تھی۔ ہچکیوں کے درمیان اس نے ایک بار پھر سے پوچھا، فاروق تم مجھ سے شادی کرو گے نا؟ تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے اب؟ میں نے عارفہ سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ
عارفہ، فی الحال مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، میرا دماغ معاف ہو چکا ہے، میں تم سے کچھ دیر بعد بات کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا اور وہیں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں اس بارے میں سوچنے لگا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں جو خیال آیا وہ یہی تھا کہ اس میں عارفہ کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بے قصور ہے۔ اس کے والد نے تنہائی کا فائدہ اٹھایا اور اپنی ہوس اپنی ہی بیٹی سے پوری کر لی۔ کیسا ظالم، بے رحم اور بے حس شخص تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر جاؤں اور اس شخص کا گلا دبا دوں، مگر میں بہت بے بس تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے عارفہ کو کال ملائی۔ کال اٹھاتے ہی اس کا پہلا سوال پھر سے وہی تھا، فاروق تم مجھ سے شادی کرو گے نا؟ تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ میں نے کہا عارفہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تم سے شادی کروں گا، بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا، مگر مجھے تفصیل بتاؤ۔ عارفہ کہنے لگی، فاروق ابا نے میرا استعمال کیا، انہوں نے میرے جسم سے اپنی ہوس پوری کی، اور جانتے ہو انہوں نے بعد میں کیا کہا؟ میں نے ابا کو لعنت ملامت کی، میں نے انہیں آئینہ دکھانے کی کوشش کی وہ کس قدر گھٹیا انسان ہیں، تو وہ کہنے لگے تم ایسا کرو کہ اگر تم سے کوئی اس بارے میں پوچھے تو فاروق کا نام لگا دینا۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا، غصے سے میرا دماغ پھٹنے والا تھا، یعنی کہ وہ شخص اپنے کالے کرتوت اب میرے سر پر تھوپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے عارفہ سے کہا میں تم سے شادی ضرور کروں گا اور جلد از جلد کروں گا، تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا پلان ہے؟ عارفہ کہنے لگی، میں ابا کو کبھی معاف نہیں کروں گی، میں ابا کے خلاف FIR درج کراؤں گی، مگر میں اس گھر میں رہتے ہوئے ابا کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی، مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ تبھی میں نے عارفہ سے وعدہ کیا کہ تم پریشان مت ہو، یقین رکھو میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا، اور آج ہی میں اماں ابا سے رخصتی کی اور نکاح کی بات کرتا ہوں۔ عارفہ نے میرا شکریہ ادا کیا اور فون بند کر دیا، اور پھر ایک ہفتے کے اندر اندر میں نے اماں ابا کو اصل بات بتائے بغیر ان کو رخصتی پر رضامند کر لیا۔ انہیں بہلا پھسلا کر اس بات پر راضی کیا کہ عارفہ کا بھائی ابھی تک سعودی عرب میں کوئی مناسب روزگار تلاش نہیں کر سکا، ہم کب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے عارفہ کے والد سے، لہٰذا آپ جائیں اور عارفہ کو 2 کپڑوں میں رخصت کروا کے لے آئیں۔ میرے والدین بھی اس بات پر راضی ہو گئے۔ میرے والدین نے عارفہ کے والد سے بات کی۔ دوسری طرف عارفہ کے والد خود بھی گھبرائے ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے جلدی سے شادی کی تاریخ دے دی، اور 15 دن کے اندر اندر میں عارفہ کو رخصت کروا کے اپنے گھر لے آیا۔ جیسے ہی عارفہ شادی کے بعد ہمارے گھر میں آئی، اب وقت آ چکا تھا کہ میں عارفہ کے والد کی یہ کالے کرتوت کھول کر سب کو بتا دوں، لہٰذا سب سے پہلے تو میں نے اپنے والدین کو بتایا۔ میرے والدین بہت حیران، پریشان اور کچھ حد تک ناراض بھی تھے۔ انہوں نے مجھے اکیلے میں یہاں تک کہا کہ جب تمہیں سب کچھ شادی سے پہلے معلوم تھا تو تمہیں عارفہ سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا میں نے عارفہ سے نکاح اس لیے کیا کیونکہ اس میں عارفہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اسے اس غلطی کی سزا کیوں دی جائے جو اس نے کی ہی نہیں؟ ہم اسے سزا دیں گے جو اصل میں قصوروار ہے، اور اس شخص کو سزا دینے کے لیے عارفہ کو میرے ساتھ کی ضرورت تھی۔ وہ عورت ذات ہے، اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور اپنے باپ کے گھر میں رہتے ہوئے وہ باپ کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، لہٰذا میں نے اسی لیے عارفہ سے شادی کی اور جلد نکاح کروایا۔ میرے والدین بہت پریشان تھے، مگر میں نے انہیں تسلی دی، آپ فکر مت کیجیے، آگے کا سارا معاملہ میں خود سنبھال لوں گا۔ اور پھر شادی کے چند دن بعد ہی ہم دونوں میاں بیوی نے تھانے کا رخ کیا، عارفہ کے والد کے خلاف رپورٹ درج کروائی۔ عدالت میں کیس دائر ہو چکا تھا، تب تک عارفہ کو 2 ماہ کا وقت گزر چکا تھا، گو کہ اپنے والد کے خلاف عارفہ کی گواہی ہی کافی تھی، مگر دوسری طرف عارفہ کے والد نے رو رو کر سچی جھوٹی قسمیں اٹھا کر عدالت میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ بے گناہ ہے، اس کی بیٹی اس پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، لہٰذا عدالت نے اس بات کا یہ حل نکالا کہ اس بچے کی پیدائش تک انتظار کیا جائے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کا DNA ٹیسٹ کیا جائے گا، لہٰذا یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ کس کی اولاد ہے۔ اس دوران عارفہ کے والد جیل میں ہی تھے، لہٰذا 7 ماہ گزرنے کے بعد عارفہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میری بیوی کی گود میں اولاد تھی، مگر یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث نہیں تھی۔ اس کی تکلیف کو محسوس کر کے، اسے تکلیف میں دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے، کیونکہ یہ بچہ ہمارے لیے خوشی کا باعث نہیں تھا، مگر جس طرح اس تمام معاملے میں عارفہ بے قصور تھی، اسی طرح یہ نو مولود بھی بے قصور تھا، لہٰذا بچے کی پیدائش کے بعد جلد ہی عدالت کی طرف سے اس کے DNA ٹیسٹ کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا، اور پھر وہی ہوا جو سچ تھا، وہ تو سب کے سامنے آنا ہی تھا۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آ چکی تھی،
عدالت میں جمع کروا دی گئی تھی اور پھر ثابت ہو گیا کہ واقعی عارفہ کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کرنے والا اس کا اپنا باپ تھا۔ میڈیا میں یہ خبر پھیل چکی تھی، اخبارات کی زینت بن چکی تھی، خود عارفہ کے خاندان والے اس کے باپ کو لعنت ملامت کر رہے تھے۔ وہ شخص کافی حد تک ذلیل و رسوا ہو چکا تھا، مگر یہ سزا بھی اس کے لیے ناکافی تھی، کیونکہ اس نے جو گھناؤنا کام کیا تھا، جی تو چاہتا تھا کہ اسے زندہ درگور کر دیا جائے، مگر قانون نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ ہمیں وہی کرنا تھا جو قانون کہتا تھا۔ اور پھر عارفہ کے والد کو عدالت کی طرف سے 10 سال کی قید ہوئی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوا۔ عارفہ کے والد کے پاس جمع پونجی تو کچھ بھی نہیں تھی، لہٰذا ان کی پراپرٹی کو سیل کیا گیا اور عارفہ کو وہ 5 لاکھ روپے ادا کیے گئے۔ آج اس واقعے کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ عارفہ کا بیٹا 3 سال کا ہو چکا ہے اور اس کے والد اب بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ہم نے دوبارہ مڑ کر کبھی اس شخص کی طرف نہیں دیکھا، نہ کبھی اس کی خیریت دریافت کرنے کا سوچا، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ عارفہ بہت پیار محبت کرنے والی ایک ملنسار شخصیت کی مالک ہے، مگر اس واقعے کے بعد وہ میری بہت زیادہ عزت اور قدر کرتی ہے۔ میرے اس اقدام کو ہر وقت سراہتی ہے کہ اگر میں اس کا ساتھ نہ دیتا تو شاید وہ کب کی حرام موت کو گلے لگا چکی ہوتی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔